السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و مصلیاً اما بعد۔ برادران اسلام، آج کے درس کا موضوع ہے کہ گستاخیاں کیوں کی جاتی ہے۔ آج کل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض اور عداوت، کینہ، کپٹ، حسد اور جلن کافروں اور مشرکوں کے دل میں اتنا بھر گیا ہے، اتنا رچ اور بس گیا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کبھی اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اوراق کو جلایا جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو انسانیت کے خلاف قرار دیا جاتا ہے۔ غرض کہ وقتاً فوقتاً یہ کافر اور مشرک لوگ اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی فی الحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں کی گئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گستاخیاں کیوں کی جاتی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو میرے علم کی حد تک جہاں تک میں نے سمجھا ہے وہ یہ کہ ان کے پیچھے ان کافروں کا اور مشرکوں کا دو اہم مقصد ہے۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اس طرح کر کے ہم مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکائیں، مسلمانوں کو اکسائیں کہ وہ کوئی ایسی کام کریں جس سے ہمیں انہیں قتل کرنے کا ایک موقع مل جائے، اور مسلم حکمرانوں کے اوپر ہمیں حملہ کرنے کا ایک موقع مل جائے۔ یہ کافروں کا بہت بڑا مقصد ہے جس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور ہر اسلامی حکومت کے لیے ضروری ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں تمام کے تمام مسلمان اور تمام کے تمام مسلم ممالک کچھ ایسا کریں کہ ہمیں ایک موقع مل جائے دنیا کے سامنے میں یہ کہنے کا کہ یہ لوگ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ لہٰذا جو بھی کرنا ہے بہت ہی سوچ اور سمجھ کر کے اور حکمت عملی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ تو پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب جو یہ کافر اور مشرک لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جانتے ہیں، وہ سب سے اہم سبب ہے۔ دراصل وہ اس لیے ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً انہی کا کوئی ایک آدمی اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر کے اسلام کی سچائی کو جان کر کے وہ اسلام مذہب کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ حرکتیں پچھلے کچھ سالوں میں کچھ زیادہ ہی کیا جا رہا ہے۔ ایسا اس لیے کہ اس دور کے اندر چونکہ یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگوں نے اسلام کی سچائی کو جانا اور پہچانا، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں ان کے دلوں کے اندر ڈر اور خوف گھس گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام پورے دنیا کے اوپر غالب آ جائے، ایسا نہ ہو کہ مسلمان پورے دنیا کے اوپر غالب آ جائے۔ یہی وہ ڈر اور خوف ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آج بھی ہوگا اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صف کے اندر فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی چھوٹی موٹی اوچھی حرکتوں سے اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ رب العالمین اپنے نور کو، اپنے اسلام کو مکمل پوری دنیا کے اندر غلبہ عطا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ کافروں کو ناپسند ہو، اگرچہ وہ لاکھ کوشش کر لیں، ہزار کوششیں کر لے اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو بدنام کرنے کی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، مسلمانوں کو تکلیف دینے کی وہ لاکھ کوششیں کر لیں، لیکن وہ کبھی بھی اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھ لیں میرے دوستو، اسلام کی فطرت میں قدرت نے اتنی لچک دی ہے کہ یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ لہٰذا اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، وقت اور حالات کو سمجھیں کہ حالات کیا ہیں، ان کے پیچھے مقاصد کیا ہے، اس کو سمجھیں اور پھر فیصلہ کریں، اپنے اسلام کا دفاع کریں، نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں۔